عمران نے اس کا اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ وہ اس شاٹ گن کو کئی بار آزما چکا تھا۔ شاٹ گن لوڈ تھی۔ عمران نے 8 بجے رات ہلکا کھانا کھا کر کافی کے 2 پیالے پیے اور تاکہ اسے نیند نہ آ سکے سیاہ پتلون کے اوپر سیاہ جیکٹ پہنی، اور رات کے 10:15 بجے وہ ریٹائرڈ آفیسر کے کلب کے سامنے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ اس نے پہلے سے ہی منتخب کر رکھی تھی۔ ان جھاڑیوں سے کلب کے برآمدے کا فاصلہ زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی درمیان میں کلب کا پورا لان تھا۔ کلب کے برآمدے کے باہر ایک دھیمی روشنی والا بلب روشن تھا۔ وہاں سے نشانہ باندھ کر فائر کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو ٹارگٹ دور تھا۔ کلب کے باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کلب کے سیکیورٹی گارڈز چل پھر رہے تھے۔ گیٹ کے پاس بھی 2 مسلح گارڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ لان میں ایک طرف کاریں دیوار کے ساتھ ایک قطار میں لگی ہوئی تھی۔ کسی وقت کلب کے دروازے میں سے وردی پوش باہر نکل کر لان کے کونوں میں جو کچن تھا اس طرف جاتا اور واپس آ جاتا۔ عمران بار بار اس پہاڑی راستے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں سے نیچے جو جا رہا تھا۔ اسی راستے سے بھارتی سائنسدان نے اپنی جیپ میں آنا تھا۔ جیپ کی روشنیاں دور سے ہی نظر آ سکتی تھی، مگر اس راستے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھا رہا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس رات سائنسدان مل جائے گا، لیکن اسے ہر حالت میں انتظار کرنا تھا۔ لیکن بھارتی سائنسدان نہ آیا۔ جس پہاڑی راستے سے اسے آنا تھا اس پر بدستور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ رات کے 11 بجے ہو گیا اور بھارتی سائنسدان کی جیپ وہاں نہ آئی تو عمران کو یقین ہو گیا کہ آج رات وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ 11:30 بجے تک وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود عمران وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا کہ شاید کسی وجہ سے وہ رک جائے اور اب آ جائے۔ رات کے 12 بج گئے مگر سائنسدان نہ آیا۔ کلب میں سے 2 بوڑھے ریٹائرڈ افسر نکل کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور واپس چلے گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے کلب میں واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب رات کے 12:15 بج گئے تو عمران کو یقین ہو گیا کہ بھارتی سائنسدان اب نہیں آئے گا۔ اس نے شاٹ گن جیکٹ کے اندر چھپائی اور جھاڑیوں سے نکل کر اندھیرے میں اوپر سیولن روڈ کی جانب چڑھائی چڑھنے شروع کر دی۔ وہ سڑک سے ہٹ کر درختوں والے سنسان علاقے میں سے ہو کر جا رہا تھا، اس خیال سے کہ سڑک پر رات کو گشت کرنے والی پولیس اس کی چیکنگ وغیرہ کر سکتی ہے، اور اس کے بعد شاٹ گن تھی۔ جس وقت وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ اس طرح عمران دوسری رات بھی کلب کے باہر جھاڑیوں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا اور رات کے 12 بج گئے مگر سائنسدان نہ آیا۔ وہ نا امید ہو کر واپس آ گیا۔ جب اس طرح 4 راتیں گزر گئی اور بھارتی سائنسدان کلب میں نہ آیا تو عمران نے فیروز کو فلیٹ پر بلوایا اور اس سے کہا، آپ کس طرح یہ معلوم کریں گے کہ بھارتی سائنسدان کو کہیں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل تو نہیں کر دیا گیا، کیونکہ میں مسلسل 4 راتوں سے اس کی گھات لگا کر بیٹھا ہوں لیکن وہ نہیں آیا۔ مجاہد فیروز بولا، یہ میں کل تک معلوم کر لوں گا، تم کل رات بھی ٹارگٹ پر ضرور جانا، ہو سکتا ہے وہ کل رات آ جائے۔ وہ تو میں ضرور جاؤں گا، عمران نے کہا۔ مجاہد فیروز چلا گیا۔ اگلی رات بھی عمران ہر طرح سے مسلح ہو کر سیاہ پتلون اور سیاہ جیکٹ پہن کر 9:15 بجے رات فلیٹ سے نکلا اور سیولن روڈ کے نیچے جنگلات کے علاقے میں چلا گیا۔ کلب کے سامنے مخصوص جگہ پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اس رات بھی سائنسدان نہ آیا۔ رات 12 بجے عمران واپس آ گیا۔ تیسرے روز مجاہد فیروز بھی وہاں آ گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ ہماری اطلاع کے مطابق اس کی طبیعت ناساز ہے اور وہ چھاؤنی میں ہی آرام کر رہا ہے، کسی دوسری جگہ اسے منتقل نہیں کیا گیا۔ عمران نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے کلب آنے کا کوئی امکان نہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے، بہرحال تم 1 دن کا وقفہ ڈال کر پھر رات کو چلے جانا۔ اس سے اگلے روز عمران فلیٹ پر ہی سارا دن رہا۔ شام کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے، گرم اوور کوٹ پہنا اور چھڑی ہاتھ میں لے کر شملہ کی مال روڈ کی طرف چل پڑا۔ موسم سرد تھا،
شام کے بعد سردی بڑھ جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مال روڈ پر ریسٹورانٹ میں جا کر چائے پیے اور تھوڑی سی چہل قدمی کر کے واپس آ جائے۔ شملے کی موسم سرد ہونے کی وجہ سے کافی لوگ میدانی علاقوں میں واپس چلے گئے تھے۔ مال روڈ شام کے بعد خالی ہو جاتا تھا، بڑے بڑے شاپنگ مال سینٹر بند ہو جاتے تھے۔ عمران اسی ریسٹورانٹ میں آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ اس سے پہلے ایک بار آیا تھا۔ یہ درمیانے درجے کا پرسکون ریسٹورانٹ تھا اور وہاں چائے بڑی اچھی ملتی تھی۔ ان کی کافی بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کی تھی، مگر اس شام عمران کا چائے پینے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس نے چائے منگوائی اور بڑے آرام سے ایک ایک گھونٹ کر کے پینے لگا۔ وہ کونے والی میز پر بیٹھا تھا۔ حسب معمول ریسٹورانٹ میں دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی کارمن ہاتھ میں پلاسٹک کا بیگ لیے ریسٹورانٹ میں داخل ہو کر کاؤنٹر پر فون کرنے لگی۔ عمران دل میں دعا مانگنے لگا کہ یہ مصیبت کہیں اس کے پاس نہ آ جائے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ اور بعض اوقات انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ قدرت اس کے لیے کیا کر رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو مصیبت سمجھ رہا ہوتا ہے وہی اس کو فائدہ دے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کارمن بھی ابھی فون کال کر رہی تھی اور فون کال کرتے ہی جیسے اس نے فون رکھا، اچانک کارمن کی نظر عمران پر پڑ گئی۔ خدا جانے اس لڑکی کو عمران پسند آ گیا تھا یا گنڈے سے اس کی عزت بچانے کے بعد وہ اس کی کچھ زیادہ ہی احسان مند ہو گئی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی عمران پر پڑی وہ وہاں سے عمران کے پاس آ گئی اور گڈ ایوننگ سر کہہ کر بولی، سر آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ سر اس رات میں نے اپنی ممی سے جب کہا کہ سر شملہ میں آئے ہیں تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہوئیں کہ میں انہیں گھر کیوں نہیں لے کر آئی۔ سر پلیز آج میرے ساتھ چلیں، میری امی کو آپ سے ملنے کی بڑی زبردست خواہش ہے۔ عمران نے بے اعتنائی سے کہا، سوری کارمن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، کبھی پھر صحیح۔ کارمن اصرار کرنے لگی، بولی، سر میرا ایک کزن کمانڈو بٹالین میں ہے اور آج کل اس کی ڈیوٹی کسی VIP انڈین سائنٹسٹ کے سیکیورٹی اسکواڈ کے کمانڈر کے طور پر لگی ہوئی ہے۔ سر کیپٹن ہنری بڑا جالی فل ہے، اسے بڑے لطیفے یاد ہیں۔ سر آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ سر پلیز تھوڑا سا وقت نکال کر میرے ساتھ چلیں، میری ممی آپ کو مل کر بہت خوش ہوں گی۔ کارمن کو اب اصرار کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ جب عمران نے یہ سنا کہ اس کا کزن کیپٹن ہنری کسی بھارتی سائنسدان کی سیکیورٹی گارڈ کا کمانڈر ہے تو اس کی طبیعت ایک دم حساس ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے کالے سیاہ بادلوں میں سے اچانک سورج کی کرنیں پھوٹ پڑی ہوں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہنری بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی کے سیکیورٹی گارڈ کا ہی کمانڈر ہوگا۔ چنانچہ بھارتی سائنسدان بیمار ہے اور کلب نہیں آ رہا، اس وجہ سے کیپٹن کو بھی کارمن کی فیملی سے ملنے کا موقع مل گیا ہوگا۔ لیکن عمران کارمن کے آگے یکدم اس طرح اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ اس کے ہاں جانے کو بالکل بہت زیادہ بیتاب تھا۔ اس نے کہا، نہیں کارمن، پھر کسی روز صحیح، میں ابھی شملہ میں ہی ہوں۔ کارمن حسب عادت پھر اصرار کرنے لگی۔ تب عمران بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ کارمن خوشی سے اچھل پڑی، سر تھینک یو ویری مچ، پلیز میرے ساتھ آئیے۔ کارمن اپنی ممی کے ساتھ شملہ کے جس بورڈنگ ہاؤس یا ریسٹورانٹ میں رہتی تھی وہ مال روڈ سے زیادہ دور نہیں تھا، صرف ایک تھوڑی سی چڑھائی تھی۔ اس کے آگے گرجا گھر تھا، اس کے عقب میں وہ اونچے درختوں کے نیچے ایک چھوٹی سی 4 منزلہ عمارت تھی جس کے باہر چند ایک چھوٹی گاڑیاں اور چند ایک اسکوٹر کھڑے تھے اور ایک سائیکل کھڑی تھی۔ کارمن کی ممی نے یہاں 2 کمرے لے رکھے تھے اور دونوں ماں بیٹیاں اسی ایک بیڈ روم میں گزارا کرتی تھی۔ ایک ڈرائنگ روم بھی تھا۔ ڈرائنگ روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر شیشے کے فریم میں کارنس کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ نیچے ایک کیلنڈر سٹک میں موم بتی جل رہی تھی۔ کارمن کی ماں 1.5 عمر
کی بڑی خوش مزاج عورت تھی، وہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ عمران سے ملی۔ عمران نے کارمن کو اپنا نام بھی ابھی تک نہیں بتایا تھا، شاید وہ اسے ہندو سمجھ رہی تھی۔ عمران سمجھتا تھا کہ یہاں اسے اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کرنا ہوگا۔ اس نے اپنا ایک کرسچن نام بھی سوچ لیا تھا۔ کارمن کی ممی نے عمران کا ماتھا چوم لیا اور بڑی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، بیٹا، جب کارمن نے مجھے ممبئی میں بتایا کہ آج گارڈن میں جب وہ اسٹڈی کر رہی تھی تو کچھ گنڈے اسے پکڑ کر لے جانا چاہتے تھے، لیکن ایک نوجوان نے بڑی بہادری سے گنڈوں کا مقابلہ کر کے انہیں مار بھگایا، تو میں اسی وقت تم سے ملنے کو بےتاب ہو گئی اور خود تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی عزت کو تم نے بچا لیا۔ کمانڈو عمران کو کارمن اور کارمن کی ماں کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف اندھا پیشانی سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی نظریں کیپٹن ہنری کو بھی تلاش کر رہی تھی۔ وہ اسے وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران مسکراتے ہوئے کہا، آنٹی، میں نے تو محض اپنا انسانی فرض ادا کیا تھا، اس میں کسی پر کوئی احسان کرنے کی کوئی بات نہیں۔ کارمن عمران کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی ممی نے کہا، پھر بھی بیٹا، آج کل کے زمانے میں کون کسی کے لیے گنڈوں کے ساتھ الجھتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتا ہے؟ اتنے میں سامنے والے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک دراز قد، خوش شکل، سانولے رنگت والا نوجوان باہر نکلا۔ اس نے گہرے رنگ کا گرم سوٹ پہن رکھا تھا۔ کارمن نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہنری، یہ ہیں وہ سر جنہوں نے ممبئی میں مجھے گنڈوں سے بچایا تھا اور میری عزت بچائی تھی۔ کیپٹن ہنری نے مسکراتے ہوئے عمران کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انگریزی میں کہا، سر، آپ سے مل کر واقعی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کارمن بولی، آئی ایم سوری ہنری، مجھے ابھی تک سر کا نام معلوم نہیں ہو سکا، انہوں نے مجھے اپنا نام بتایا ہی نہیں۔ عمران نے اپنا ایک کرسچن نام پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے کیپٹن ہنری سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میرا نام جیمز ہے، میرے دوست مجھے جیمی کہتے ہیں، آپ بھی مجھے جیمی کہہ سکتے ہیں۔ کیپٹن ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا، کارمن نے مجھے آپ کی بہادری کا سارا قصہ سنا دیا تھا، کس طرح آپ نے ممبئی میں خطرناک گنڈوں کی مرمت کی اور کارمن کی عزت کو بچایا۔ ہم سب فیملی والے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو تو کمانڈو اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا، آپ بہت بہادر انسان ہیں۔ اور عمران نے خوش ہو کر کہا کہ میں آلریڈی یہی کام کرتا ہوں، جہاں پہ کوئی مجبور لڑکی بے بس حالت میں مل جاتی ہے تو اس کو میں بچاتا ہوں۔ اس پر سب نے کہہ کر لگانا شروع کر دیا۔ کارمن کی ممی نے کہا، جیمی بیٹا، اب ہم تمہیں کھانا کھانے کے بغیر یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ عمران خود وہاں زیادہ سے زیادہ ٹھہرنا چاہتا تھا، لیکن تکلف بھی بڑی ضروری تھا اور اس لیے اس نے کہا، آنٹی، آپ اتنا تکلف کیوں کریں گی؟ عمران کو کارمن کی زبانی اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کیپٹن ہنری کسی بھارتی VIP سائنسدان کی سیکیورٹی اسکواڈ کا کمانڈر ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ وہ بھارتی سائنسدان کون ہے، کیا واقعی ڈاکٹر رگھوپتی ہی ہے؟ کارمن کی ممی بولی، تم بھی ہمارے بیٹے کی طرح ہو جیمی، تکلیف کی بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کارمن سے کہا، کارمن بیبی، جلدی سے کچن میں جاؤ اور دیکھو کہ کھانے میں کتنا وقت ہے۔ کیپٹن ہنری عمران کو لے کر صوفے پر بیٹھ گیا اور باتیں شروع کر دی۔ کیپٹن ہنری نے پوچھا، مسٹر جیمی، آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کوئی بزنس یا سرکاری جاب ہے؟ عمران نے سارا سکرین پلے پہلے سے سوچ رکھا تھا، بلکہ اس کے دماغ میں کیپٹن ہنری کے ذریعے پاکستان دشمن بھارتی سائنسدان کو ٹھکانے لگانے کا پورا منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ اس نے کہا، اصل میں جرنلسٹ رائٹر ہوں جس کا ہیڈ آفس کلکتہ میں ہے۔ کلکتے کے اس مشہور اخباری انگریزی نام کا ذکر عمران نے اس لیے کیا تھا کہ کلکتہ وہاں سے بہت دور تھا، جبکہ اس فیملی کا تعلق ممبئی سے تھا۔ اگر وہ ممبئی کے کسی کی انگریزی اخبار کا نام لے لیتا تو ممکن تھا کہ کیپٹن ہنری اور اس کی ممی وغیرہ اس اخبار کے سٹاف وغیرہ سے واقف ہوتے۔ یہ پڑھے لکھے کرسچن تھے اور وہاں بھی ان کے میز پر ٹائم آف انڈیا انگریزی اخبار موجود تھا۔ کیپٹن ہنری خوش ہو کر بولا، فائن، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ FSC کرنے کے بعد میرا بھی پروگرام جرنلزم کرنے کا تھا، لیکن ہمارے ڈیڈی کی خواہش تھی کہ میں انڈین آرمی جوائن کروں، سو میں نے فوج میں کمیشن لے لیا۔
کیپٹن ہنری خود ہی اس طرف آ گیا تھا جس طرف عمران اس کو لانا چاہ رہا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا، تو آپ کا تعلق جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ کمانڈو بٹالین سے ہے؟ کیپٹن ہنری بولا، یس، 11 پونا ریجمنٹ کی کمانڈ بٹالین سے ہے، لیکن آج کل میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر سے درخواست کی تھی کہ بے شک مجھے کشمیر کے محاذ پر بھیج دو، مگر اس نے مجھے ایک سیکیورٹی اسکواڈ کا کمانڈو بنا کر بھیج دیا۔ عمران نے بڑی بے نیازی سے پوچھا، کیا آپ یہ اسکواڈ کسی منسٹر وغیرہ کے ساتھ ہے؟ کیپٹن ہنری بڑی رازداری سے بولا، نہیں جیمی بھائی، ایسا ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی، مجھے تو ایک بوڑھے گنجے سائنسدان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اس کی 24 گھنٹے حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ ہاں یاد آ گیا، یہ بھارت کے ہائیڈروجن بم فارمولے کے اوپر کام کر رہا ہے۔ کیپٹن ہنری نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر عمران کو سگریٹ کی پیشکش کی اور کہا کہ سگریٹ پلیز۔ عمران بولا، نہیں کیپٹن صاحب شکریہ، میں سگریٹ وغیرہ نہیں پیتا۔ کیپٹن ہنری نے خود ایک سگریٹ سلگا لیا اور بولا، بات یہ ہے کہ یہ سائنسدان جس کا نام رگھوپتی ہے آج کل سیولن کے پاس ایک فوجی کیمپ میں مقیم ہے اور وہاں اپنے فارمولے پر کام کر رہا ہے۔ ہفتے میں ایک بار شملہ کے اولڈ آفیسرز کلب میں برانڈی کے 2 پیک لگا کر بلیئرڈز کھیلتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ کچھ دنوں سے بیمار ہے، اس کو فلو وغیرہ ہو گیا ہے اور فوجی کیمپ میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ مجھے موقع مل گیا تو میں آنٹی اور کارمن کو ملنے آ گیا۔ ہر شے واضح ہو چکی تھی، ہر شے کی تصدیق ہو چکی تھی، عمران کا راستہ بھی صاف ہو گیا تھا۔ اس نے بھارتی سائنسدان کے موضوع کو الگ رکھ دیا اور اولڈ آفیسرز کلب کے بارے میں کہنے لگا، ارے ہاں یاد آیا، اس اولڈ آفیسر کلب کی شہرت تو کلکتے میں ہمارے انگریزی روزنامے امرت بازار پتریکا تک بھی پہنچ چکی ہے، بلکہ مجھے چیف ایڈیٹر صاحب نے خط لکھا تھا کہ اولڈ آفیسرز کلب کے بارے میں اگر کچھ فیچرز ہوں تو وہ بھجوا دو، کیونکہ سنا ہے کہ وہاں تمام ریٹائرڈ آفیسرز اور فوجی افسران روزانہ آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے زمانے کے دلچسپ کہانیاں اور سچے واقعے ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔